ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 36ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر قربانی کے جانور کو کتے نے کاٹ لیا تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کو کتا کاٹ لے اور اس کا زخم اتنا گہرا نہ ہو جو عیب سمجھا جاتا ہو، یا زخم لگنے کے بعد پھر بھر جائے اور وہ عیب باقی نہ رہے، تو اس کی قربانی تو درست ہو جائے گی۔ اس لیے کہ محض کتے کے کاٹ لینے کی وجہ سے کوئی جانور یا اس کا گوشت حرام نہیں ہو جاتا، کیونکہ خود قرآن پاک میں شکار کے بیان میں شکاری سدے ہوئے کتوں کے ذریعے اللہ کا نام لے کر جنہیں چھوڑا جائے، جو شکار ہوتا ہے اسے حلال قرار دیا گیا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ تو ظاہر ہے کہ جب کتا شکار کرے گا تو کچھ نہ کچھ اسے پکڑے گا، اس کے دانت اس میں گڑیں گے، تو پتہ چلا کہ اس طرح سے محض دانت لگنے کی وجہ سے جانور کا گوشت حرام نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی معتبر ڈاکٹر یہ کہے کہ جس جانور کو کتے نے کاٹا ہے تو اس کے گوشت میں کھانے والوں کے لیے کوئی نقصان دہ پہلو نکل سکتا ہے، تو گوشت استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ بہرحال قربانی اس کی درست ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جس جانور کو کوڑھ کا مرض ہو، خواہ صرف سفید دھبے ہوں یا اعضاء بھی جھڑتے ہوں، تو اس کی قربانی کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوڑھ کا معمولی اثر ہے، گوشت تک اس کا اثر نہیں پہنچا، صرف کھال تک اثر ہے، تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا جانور ہے جس میں کوڑھ کا اثر کھال سے آگے بڑھ کر گوشت تک پہنچ گیا ہے اور اعضاء تک جھڑنے لگے ہیں اور وہ نہایت کمزور ہو گیا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہ ہوگی۔ لہذا اچھی طرح سے دیکھ بھال کر کے جانور کی قربانی کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نصاب شخص نے ایک بکرا خریدا 10,000 روپے کا، اور اس کا ارادہ اس کی قربانی کا تھا، لیکن بعد میں اس نے اسے فروخت کر دیا اور دوسرا بکرا 8,000 میں خریدا، تو یہ جو 2,000 روپے اس کے بیچ میں بچ گئے، کیا وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے یا صدقہ کرنا ہوگا؟ تو اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے خرید لیا جائے اسے بلا ضرورت بیچنا نہیں چاہیے، بلکہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کی قربانی ہو۔
لیکن اگر بیچ دیا اور اس کے بعد اس سے سستا جانور خرید لیا تو بیچ میں جو روپیہ بچے گا، جیسا کہ اس مسئلے میں 2000 روپے بچ رہے ہیں، تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اسے آدمی اپنے استعمال میں نہیں لائے گا۔ اسی طرح کا ایک اور سوال یہ ہے کہ زید صاحب نصاب ہے، اس نے بمبئی میں قربانی کی نیت سے 2 بکرے پال رکھے ہیں جن کی قیمت اس وقت 50,000 روپے ہے، مگر وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر جا کر کے، وطن جا کر کے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ ان دونوں بکروں کو 50,000 روپے میں فروخت کر کے اپنے وطن میں 20,000 کا بڑا جانور لے کر باقی 30,000 روپے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے؟ اس کا بھی جواب یہی ہے کہ یہ 30,000 روپے جو اس کو بچ رہے ہیں انہیں وہ اپنے استعمال میں نہیں لائے گا، بلکہ انہیں صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ ایک اہم سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا اس سال غربا اور دینی مدارس کی مالی تنگی کی وجہ سے یہ عمومی اپیل کی جا سکتی ہے کہ لوگ نفلی قربانی کی قیمت غربا یا دینی مدارس کو دے دیں؟ دیکھیے، یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایام قربانی میں اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ قربانی کرنا ہے، چاہے وہ قربانی واجب ہو یا نفلی قربانی ہو۔ ان ایام میں سب سے بڑا جو عمل ہے وہ جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اس لیے عمومی ترغیب دینا کہ لوگ جانور ذبح نہ کریں بلکہ پیسے صدقہ کر دیں، یہ منشأ شریعت کے خلاف ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ترغیبات کے خلاف ہے۔ ہاں، دونوں باتوں کی ترغیب دی جائے کہ لوگ حسب امکان قربانیاں بھی کریں اور حسب ضرورت مندوں کی مدد بھی کریں۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اپنی جگہ، اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ مستقل عبادت ہے بطور صدقہ۔ لہذا آدمی اپنی واجب قربانی کرے، اس کا جی چاہے تو نفلی قربانی بھی کرے، ثواب کے حصول کے لیے اس کو اختیار ہے۔ ہاں، اگر کوئی نہ کرے نفلی قربانی تو چونکہ واجب نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے کوئی مواخذہ ہوگا نفلی قربانی نہ کرنے کی وجہ سے، مگر یہ بات اپنی جگہ حدیث کی روشنی میں یاد رکھنے کی ہے کہ جو لوگ بھی قربانی کی طاقت رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں قربانی بآسانی، ان ایام میں 10، 11، 12 تاریخ کو سب سے زیادہ موجب تقرب عمل جو ہے وہ قربانی کا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ کیا نفلی قربانی کی قیمت کو ایام نحر سے پہلے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ صدقہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ قربانی کا بدل ہرگز نہیں بنے گا۔ صدقہ صدقہ ہے، قربانی قربانی ہے۔ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے کہ قربانی کے بدلے میں ہم صدقہ کر رہے ہیں۔
صدقہ کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہے، کریں یا نہ کریں، جیسے نفلی قربانی آپ کی مرضی ہے، کریں نہ کریں، اس کو قربانی کا بدل نہ قرار دیا جائے، صدقے کے طور پر آپ کریں تو حرج نہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص وقت پر قربانی نہ کر سکے تو پورے جانور کی قیمت دینا ضروری ہے یا حصے کی قیمت بھی دے سکتے ہیں؟ گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات ضمناً آئی تھی اور اس میں محتاط قول ذکر کیا گیا تھا کہ ایک متوسط درجے کے بکری کی قیمت ایک حصے کی طرف سے دی جائے گی، ایک آدمی کی طرف سے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اکثر فقہا نے یہی لکھا ہے اور عربی عبارات سے بھی زیادہ تر اسی کی تائید ہوتی ہے، لیکن ہمارے بعض اکابر نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے حصے کے بقدر یعنی 7ویں حصے کے بقدر ادا کرنے کی بھی گنجائش دی ہے۔ لہذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ وسعت والے ہیں اور ان کو بکری کی قیمت کے برابر صدقہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، انہیں تو بکری ہی کی قیمت صدقہ کرنی چاہیے اگر وہ وقت پر قربانی نہ کر سکیں۔ لیکن جو لوگ زیادہ وسعت نہیں رکھتے اور ان کے لیے پوری بکری کی قیمت دینا مشکل ہے تو وہ اس دوسرے قول پر عمل کرتے ہوئے ایک بڑے جانور کا حصہ دے کر بھی انشاءاللہ اپنے ذمے سے فارغ ہو جائیں گے۔ ایک صاحب نے بہت عجیب سوال کیا ہے کہ ایک آدمی نے بندر کو تربیت دے رکھی ہے جانور کو ذبح کرنے کی، اب یہ بندر کو حکم دیتا ہے بکرے کو لٹانے کے بعد اور خود سامنے کھڑا رہتا ہے اور وہ بندر ذبح کرتا ہے، تو یہ ذبیحہ حلال ہوگا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بندر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ جب ذبح اختیاری کی شکل ہو یعنی جانور اپنے قابو میں ہو، شکار نہ ہو، تو ذبح کرنے والے کے لیے مکلف ہونا شرط ہے، عاقل بالغ ہو یا ایسا قریب البلوغ جو اچھی طرح سے ذبح کر سکے۔ عاقل ہونا تو ضروری ہے، اسی طرح مسلمان ہونا ضروری ہے، یا اہل کتاب ہو حسب شرائط، اور یہاں جو بندر ہے وہ غیر مکلف ہے اور ذبح اختیاری کی شکل ہے، لہذا اس کے ذبح کرنے سے یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ جہاں جانوروں کو شکار کے لیے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑنے کی وجہ سے وہ اگر شکار کو مار ڈالیں اور وہ حلال ہو جاتا ہے، وہ ذبح اضطراری کہلاتا ہے، یعنی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے جانور۔ اسی لیے وہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر مثلاً کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا، سدے ہوئے کتے کو، اور اس نے جانور کو بھنبوڑ ڈالا مگر جان سے نہیں مارا، اور شکاری اس جانور تک پہنچ گیا اور ابھی اس جانور میں رمق موجود ہے، تو شکاری کو اسے ذبح کرنا ضروری ہے، بغیر ذبح کے وہ جانور حلال نہیں ہوتا ہے۔ تو شکار میں بھی یہ شرط ہے، تو جو جانور اپنے قابو میں ہے وہاں جانور کے ذریعے سے ذبح کرانے سے ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو مشین کے ذریعے سے
جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے کہ بٹن دبایا مشین خود بخود ذبح کر رہی ہے، یا ٹیپ ریکارڈ لگا دیا وہ بسم اللہ پڑھے چلا جا رہا ہے، ایسا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں بھی غیر مکلف کے ذریعے سے ذبیحہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو فیکٹریاں بھی ہیں، چاہے وہ مرغی ذبح کرنے کی ہوں یا بڑے جانور ذبح کرنے کی ہوں، ہر ذبیحے پر جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، جب وہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ ہاں کسی وجہ سے مسلمان ذبح کر رہا ہے، بھول گیا پڑھنا، وہ بات الگ ہے، لیکن بالقصد بسم اللہ چھوڑنا جائز نہیں، عمدن بسم اللہ کو ترک کرنا جائز نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ غیر مکلف کے ذریعے سے ذبیحہ اسلام میں حلال نہیں ہوتا ہے۔ ایک سوال نماز کے بارے میں ہے کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا کیسا ہے، اور سورت ملانے کا کیا حکم ہے، اور سنت نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فرض کی ابتدائی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستقل واجب ہے، اور ساتھ میں سورت ملانا یہ بھی واجب ہے، یعنی 2 واجب ہیں، ایک سورہ فاتحہ پڑھنا اور ایک سورت ملانا اس کے ساتھ۔ سورت ملانے کا مطلب یہ ہے کہ 3 آیت یا اس کے بقدر قرآن سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنا، یہ دونوں ملا کر واجب ہیں، الگ الگ واجب ہیں، ملا کر فرض ہیں۔ اور فرض نماز کی آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا مسنون ہے، اور ضم سورت کا اس میں حکم نہیں ہے۔ اس کے برخلاف سنت یا واجب نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جائے گی، چھوڑا نہیں جائے گا کسی بھی رکعت میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد احادیث شریفہ میں دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، بہت سی دعائیں بھی اس بارے میں ثابت ہیں اور مروی ہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے چہیتے خادم سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، کہ اللہ میں آپ کے ذکر، آپ کے شکر اور آپ کی عبادت اچھی طرح انجام دینے پر میں آپ سے مدد کا طالب ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ اسی طرح اور بہت سی دعائیں نمازوں کے بعد ثابت ہیں۔ اب جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے اور سلام پھیر دیا، سب نے ایک ساتھ سلام پھیرا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو سب دعا کریں گے، امام بھی دعا کرے گا، مقتدی بھی دعا کریں گے۔ اب چونکہ سب یکجا پڑھ رہے ہیں، ایک وقت میں سلام پھرا ہے، تو یہ اگرچہ انفرادی دعا ہے مگر اس کی حیت اجتماعی بن گئی ہے، لہذا اسے خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا، مطلقاً اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ امام کی متابعت دعا میں ضروری نہیں ہے۔ امام نے سلام پھیر دیا، نماز ختم ہو گئی،
کسی کو اگر ضرورت سے فوراً اٹھ کر کے جانا ہے تو اسے دعا کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، یا امام سے پہلے کوئی اپنی دعا ختم کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ جب تک امام دعا ختم نہ کرے کوئی مقتدی دعا ختم نہ کرے، ایسا حکم کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ اس لیے بعض مساجد میں جو نمازوں کے بعد جہری دعا کا التزام ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص دعائیں وہ امام جہراً پڑھتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امام یہ دعا نہ کرائے کوئی اٹھ کر کے جا نہیں سکتا، اگر کوئی جانے لگے تو اسے بہت ناگوار انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ التزام صحیح نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار یا کسی خاص ضرورت سے دعا جہراً کرا دی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ حالات خراب چل رہے ہیں، پریشانی کا معاملہ ہے، اس میں اجتماعی دعا کسی موقع پر کرا دی جائے یا نمازوں کے بعد کرا دی جائے بغیر التزام کے تو حرج نہیں ہے، مگر اس کا ایسا معمول نہ بنایا جائے کہ لوگ اسے نماز کا جز سمجھنے لگیں۔ نماز تو ختم ہو جاتی ہے سلام پر، دعا یہ نماز کے بعد کی چیز ہے، اور یہ انفرادی عمل ہے۔ دراصل ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسجد کے نچلے حصے میں حکومت کی طرف سے 5 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب اگر کسی مسجد میں نیچے تو 5 آدمی کھڑے ہوں اور دوسری منزل پر بھی 5 آدمی کھڑے ہو جائیں اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے انہیں امام کی آواز آتی رہے، تو ان اوپر والوں کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو نماز تو درست ہو جائے گی، اس لیے کہ پوری مسجد ایک مقام واحد کے حکم میں ہے، اور آواز آ رہی ہے کہ کب سجدہ ہو رہا ہے، کب رکوع ہو رہا ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے کسی کو کوئی اعتراض کا موقع ہو یا مسجد پر کوئی بات آئے۔ احتیاط ضروری ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار بہت غریب ہیں، ان پر لائٹ کا جرمانہ پڑ گیا ہے، تو کیا زکوٰۃ کی رقم سے وہ جرمانہ ادا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ براہ راست جرمانہ ادا نہ کریں زکوٰۃ سے، بلکہ یہ رقم اولاً ان رشتہ دار کو دے دیں، پھر وہ اپنا بل خود ادا کریں تاکہ تملیک پائی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام صاحب کو تیجے، 10ویں، 40ویں وغیرہ میں گھروں میں دعا فاتحہ کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اگر نہ جائیں تو مقتدی ناراض ہوتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ایسے بدعت کے کاموں میں شرکت نہیں ہونی چاہیے، اور جو مقتدی حضرات ناراض ہو رہے ہیں ان کو حکمت عملی سے سمجھانا چاہیے اور انہیں شریعت کا حکم بتا کر مطمئن کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ خاتون میت کی تجہیز و تکفین میں سر کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا بعض صحیح احادیث میں وارد ہے، حالانکہ احناف کی کتابوں میں 2 حصوں میں بالوں کی تقسیم کی بات لکھی گئی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اور 3 حصوں والی روایت کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک
میت عورت کے بال 2 حصوں میں کر کے خمار کے نیچے رکھے جائیں گے، دائیں بائیں انہیں پھیلا دیا جائے گا، باقاعدہ کنگھی کر کے زیب و زینت کے انداز میں انہیں 3 حصوں میں نہیں بانٹا جائے گا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ میت کی تسریح اور تزیین یہ سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت سے پسندیدہ قرار نہیں دی گئی ہے۔ حضرت امام محمد ابن الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں، جو حدیث کی ایک کتاب ہے، روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک خاتون میت کی کنگھی وغیرہ کر کے بالوں کو سنوارا جانے لگا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر نکیر فرمائی اور فرمایا کہ میت کو زیب و زینت کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ عمل اور یہ نکیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس بات پر دلیل ہے کہ بالوں کو سنوارا نہیں جائے گا موت کے بعد، بلکہ جس حالت میں بھی ہیں انہیں اکٹھا کر کے دائیں بائیں کر دیا جائے۔ اور رہ گئی حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت جو بخاری شریف اور مسلم شریف وغیرہ میں ہے، جس میں 3 حصوں میں بالوں کے کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس کے متعلق ہمارے شارحین نے اور فقہا نے یہ جواب دیا کہ بہت ممکن ہے کہ یہ ان کا اپنا عمل رہا ہو اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں حکم نہ دیا ہو۔ احتمال تو کسی درجے میں بہرحال موجود ہے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی روایت میں اس پر نکیر کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آدمی خود اپنے فہم سے سمجھ لے۔ یقین یہی ہے کہ اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی ہدایت رہی ہوگی، اس لیے آپ نے نکیر فرمائی۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس بارے میں جو 2 حصوں میں کرنے کی بات یا 3 حصوں میں کرنے کی بات، یہ محض افضل اور غیر افضل ہے، جائز ناجائز کا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 2 حصوں میں بانٹنا یا 3 حصوں میں بانٹنا بالوں کو، ہمارے نزدیک افضل 2 میں ہے، دیگر حضرات کے نزدیک افضل 3 میں ہے۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی شخص حدیث کو سامنے رکھ کر 3 حصوں میں بانٹنے پر عمل کرے تو کوئی ناجائز عمل کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس میں کنگھی کرنا، باقاعدہ بالوں کو سنوارنا، چونکہ اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے، اس لیے ہم اس کی تائید نہیں کریں گے کہ بالوں کو باقاعدہ سنوارا جائے اور اس میں کنگھی کی جائے۔ اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ گزشتہ سال روزوں کے فدیے کی رقم گیہوں کی قیمت کے اعتبار سے علیحدہ کر لی تھی، لیکن کسی کو دے نہیں سکے تھے،
اب اگر اس کی ادائیگی کی جائے تو کس سال کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ آیا اس سال کی یا گزشتہ سال کی؟ جبکہ امسال گیہوں کی قیمت سال گزشتہ سے زیادہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ جس سال کا فدیہ آپ ادا کر رہے ہیں اسی سال کی قیمت کا اعتبار ہے۔ گزشتہ سال کا فدیہ گزشتہ سال کی قیمت کے اعتبار سے نکلے گا، اور اس سال کا فدیہ موجودہ قیمت کے اعتبار سے نکلے گا۔ ایک سوال ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت جمعرات کے مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے یا جمعے کی صبح سے؟ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے شب جمعے سے فضیلت شروع ہو جاتی ہے، جو جمعے کے دن مغرب تک رہتی ہے۔ اسی ضمن میں یہ سوال ہے کہ جمعرات کی مغرب کے بعد سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں یا جمعے کی فجر کے بعد سورہ کہف پڑھی جائے گی؟ تو بعض صحیح روایتوں میں جمعے کی رات میں بھی سورہ کہف پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے اگر رات میں بھی پڑھ لیں گے تو فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ دن میں پڑھیں تو اچھا ہے، تاکہ کوئی شبہ ہی نہ رہے۔ ایک ضعیف العمر شخص کا انتقال ہو گیا اور ان کی اہلیہ بھی عمر دراز ہیں، لیکن ان کا ذہنی توازن ہر وقت ٹھیک نہیں رہتا ہے، تو عدت ضروری ہے یا نہیں؟ عدت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک اس عورت کا کہیں اور نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تو بہرحال ضروری ہے، چاہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ اور عدت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ عدت کی پابندیاں، گھر سے باہر نہ نکلے، زیب و زینت نہ کرے وغیرہ، تو اس میں جب ذہنی توازن ٹھیک ہو تو ان باتوں کا خیال رکھیں، اور جس زمانے میں ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو اور کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، وہ معذور سمجھی جائے گی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ برتھ ڈے بنانا کیسا ہے، یعنی یوم پیدائش، اور اگر باقاعدہ برتھ ڈے نہ بنائیں لیکن دوست احباب اور رشتہ دار اس دن تحفے بھیجیں تو انہیں قبول کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ برتھ ڈے وغیرہ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ فتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ طریقہ مسلمانوں میں عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، وہیں سے یہ بات مسلمانوں میں شروع ہوئی۔ لہذا مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا عمل جو غیروں کا خاص شعار ہو اپنانا درست نہیں ہے۔ اس لیے برتھ ڈے منانے سے، برتھ ڈے میں لوگوں سے تحفے وصول کرنے سے، کیک کاٹنے سے، ان سب باتوں سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے ہی نہیں، یہ تو اور افسوس اور فکر کا موقع ہے، اس لیے کہ جو بھی وقت گزر رہا ہے، جو سال بھی گزر گیا، ہم زندگی سے دور ہو گئے، موت سے قریب ہو گئے۔ ایک شعر مشہور ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، یعنی جو گھڑی کی سوئی چل رہی ہے، جتنی آگے بڑھ رہی ہے اتنی ہی عمر ہماری گھٹ رہی ہے۔ اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب 50 سال جی لیے، 55 سال جی، ارے بھائی تمہارا موت کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، محاسبے کا موقع ہے، احتساب کا موقع ہے کہ ہمارا گزشتہ زمانہ کیسے گزرا، اچھا گزرا یا خراب گزرا، اللہ کے قرب میں گزرا یا اللہ کی ناراضگی میں گزرا۔
اگلے کی فکر کرنی ہے، پچھلے کے بارے میں صفائی ستھرائی کا جائزہ لینا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اس کا موقع ہے۔ لیکن آج لوگ ان باتوں کو بھول کر کے اور تکلفات میں، رسومات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ جو وبا پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما کر اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ ہماری مسجدوں کو، مدارس کو پھر رونق والی آبادی عطا فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، ظالموں کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔